السلام علیکم. ناول حائفہ اینڈ زنیشا پارٹ 2 ایپیسوڈ 2. زنیشا نے عجیب نظروں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی. اسے بلا انعام سے رومالوں کی کیا کمی تھی جو وہ اس کا میک اپ سے بھرا رومال اپنی پاکٹ میں اتنا سنبھال کر رکھ رہا تھا. یہ جویلری بھی اتارو جلدی. ذوحان نے نیا حکم صادر کرتے زنیشا کو جلا کر راکھ کیا تھا. زنیشا کی ملک ذوحان کے حوالے سے تھوڑی بہت خوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہو کر ختم ہو چکی تھی. یہ شخص اس کے سر پر اگر بندوق تان سکتا تھا تو کچھ بھی کر سکتا تھا. زنیشا کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی جویلری اتارنے لگی تھی. جھمکے اتارتے اس کے بال جھمکے میں الجھ گئے تھے. کھینچنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ برآمد ہوئی تھی. اس کی جانب ساکت نظروں سے دیکھتا ملک ذوحان کچھ لمحے اسے ایسے ہی زور آزمائی کرتے دیکھے گیا تھا. زنیشا کی نازک جان پر یہ تکلیف بھی شاید کافی زیادہ تھی. اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا. ذوحان نے اس کی حالت دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا. لیکن جیسے ہی ذوحان کی انگلیاں زنیشا کی انگلیوں سے مس ہوئیں اسے ایسے جھٹکا لگا تھا جیسے بجلی کی ننگی تاروں کو چھو لیا ہو. زنیشا نے اس کا لمس محسوس کرتے فوراً اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا تھا جو کہ ملک ذوحان کی انا پر کافی کاری ثابت ہوا تھا. اس نے ہونٹ بھینچتے غصے بھری نظروں سے زنیشا کو دیکھتے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں جکڑتے دیوار کے ساتھ لگا دی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جھمکے سے بالوں کی پھنسی لٹیں آزاد کرتے لال سرخی مائل آنکھیں اس پر گاڑ رکھی تھیں. زنیشا کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا. ذوحان اس کا جھمکا اتار کر دور اچھال گیا تھا. آئندہ مجھے انکار کرنے کا سوچنا بھی بہت برے سے پیش آؤں گا. بنا اس کی کلائیاں آزاد کیے ذوحان اپنا چہرہ اس کے مزید قریب لاتا اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے وارن کرتا وہاں سے پلٹتا. جس راستے سے آیا تھا وہیں سے واپس نکل گیا تھا. جبکہ زنیشا اپنے بے قابو ہوتے دل کو تھامتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی. اس کا کچھ دیر پہلے کا سجا سجایا حسین روپ یہ بے رحم شخص پل بھر میں اجاڑ کر رکھ گیا تھا. پتہ نہیں اس نے ذیشان کے ساتھ کیا کیا تھا. زنیشا کا دل آنے والے وقت کی فکر میں بیٹھا جا رہا تھا. جب ازمیر کو ملک ذوحان کے اس کارنامے کا پتہ چلے گا تو اس کا جوابی وار بھی کچھ کم نہیں ہونے والا تھا. ماورا میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا. میری اور اپنی زندگی کو مزید مشکلات میں مت ڈالنا. ہم دونوں کی زندگی کی ایک ہی خواہش ہے اس نمائشی گاہ پر بکاؤ مال بننے سے بچ کر ایک عزت والی زندگی گزارنا جس میں ہمیں کوئی ایک طوائف کی ناجائز اولاد کہہ کر نہ پکارے بلکہ ایک نیک عورت کی جائز اولاد کی حیثیت سے ہی جانا جائے جو کہ ہماری حقیقت ہے. حائفہ ماورا کو وہاں سے رخصت کرتے وقت اسے اپنے مقابل کھڑا کیے بھارے دل کے ساتھ بولی تھی. ہر بار اسے خود سے جدا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر بھیجنا اس کے لیے ایسے ہی مشکل ہو جاتا تھا. ماورا کے معاملے پر میں وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. مجھے معاف کر دیں آپی. میری ایک سنگین غلطی کی وجہ سے آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. میں اب آگے کچھ غلط نہیں کروں گی مگر میرا دل آپ کے حوالے سے بہت افسردہ ہے. مجھے ملازمت سے پتہ چلا ہے جہاں آپ جا رہی ہیں وہ لوگ بہت خطرناک ہیں. آپ کے لیے اپنی جان و عزت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی مان لیں میری بات. ہم چھپ کر بھاگ جاتے. ماورا کے باقی الفاظ منہ میں ہی تھے جب حائفہ نے ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے اسے وہیں خاموش کروا دیا تھا. ہمیشہ فضول مت بولا کرو. اگر کسی نے سن لیا تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ان لوگوں سے بچ کر نکلنا اتنا آسان ہوتا تو میں کب کی اپنی جان اس غلاظت بھری زندگی سے چھڑوا چکی ہوتی. یہ جملہ ادا کرتے آخر میں حائفہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے تھے. یہاں رہنا اس کے لیے کتنا اذیت ناک تھا کوئی سمجھ نہیں پاتا. ابھی ایک دن ایسا ضرور ہوگا
I love you so much. آپ جیسی صاف نیت پیاری لڑکی کو میرے رب نے جب اس گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آگے بھی ایسا ضرور ہوگا جیسا ہم چاہتی ہیں۔ ماورا حیفا سے گلے مل کر اس کے گال پر بوسہ دیتی محبت اور عقیدت بھرے لہجے میں بولی تھی، لو یو ٹو میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ حیفا بھی اسے ملتی وہاں سے رخصت کر گئی تھی۔ کرامت خان کا ڈرائیور اور ایک ملازمہ اسے ہاسٹل تک چھوڑ آئے تھے، جہاں اب اس پر نگرانی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ہاسٹل یا یونیورسٹی کچھ بھی کرتی پھرتی نہیں تھی، اس سے پوچھا نہیں جاتا تھا، لیکن یہاں سے کرامت کا خاص آدمی جو کہ یہاں اس کی نگرانی پر مامور تھا، اسے بنا بتائے جانے کی پرمیشن نہیں تھی، لیکن اب تو وہ مر کر بھی کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس کا دوہرا بھگتان اس کی بہن کو بھگتنا پڑتا۔ ہمیشہ وہ یہاں خوشی خوشی آتی تھی، مگر اس بار اس کا یہاں آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ یہاں ہوا تھا، اسے کوشش کے باوجود وہ دماغ سے نہیں کھرچ پا رہی تھی۔ حیفا اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی، اسے کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکلنا تھا۔ اس غلاظت کے ڈھیر سے نکلنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، مگر آج جب وہ جا رہی تھی یہاں سے تو اس کے دل پر ایک بوجھ آن ٹھہرا تھا، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ جا رہی تھی وہ کرنے سے بہتر وہ یہاں رہنا ہی سمجھتی تھی۔ یہاں کم سے کم اس نے اپنی عزت تو محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ حیفا کو نگینہ بھائی اور کرامت نے جانے سے پہلے کچھ ہدایت دینے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اس طرف جا ہی رہی تھی جب اسے راستے سے گزرتے ساتھ والے ایک روم سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دل دہلا دینے والی بے بسی بھری چیخیں یہاں اسے اکثر سننے کو ملتی تھیں، مگر جو لڑکی خود اپنی حالت سے بے بس تھی وہ بھلا کسی اور کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اندر جھانکا تھا، جہاں نئی لائی گئی لڑکی کو سج سنور کر کسی کا بستر آباد کرنے کو کہا جا رہا تھا، اور اس لڑکی کے مسلسل انکاری ہونے پر نگینہ بائی کی خاص ملازمائیں اسے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ وہ لڑکی دکھنے میں کسی مڈل کلاس گھرانے کی شریف سی لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کے بے پناہ حسن شاید یہاں موجود باقی لڑکیوں کی طرح اس کا دشمن نکلا تھا۔ اب تو حیفا کے منہ سے اکثر یہی دعا نکلتی تھی کہ اس کا رب اسے دیا یہ حسن چھین لے، وہ بدصورت ہو کر عزت کی زندگی گزارے۔ حیفا اکثر یہاں آئی لڑکیوں کو اپنے اختیار کے مطابق خفیہ طریقے سے کچھ نہ کچھ مدد کر ہی دیتی تھی، لیکن نگینہ بائی کو اس بارے میں کچھ حد تک خبر ہو چکی تھی۔ وہ حیفا پر نظر کھوانے لگی تھی، جس کی وجہ سے حیفا کافی سنبھل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی نگینہ بائی اسے تو کچھ نہیں کہے گی، مگر ماورا کے حوالے سے ضرور کوئی الٹا قدم اٹھائے گی۔ وہ لوگ پہلے ہی ماورا کے ڈاکٹر بننے کے خلاف تھے، مگر حیفا نے ان کو کچھ اس طرح بلیک میل کیا تھا کہ انہیں حامی بھرنی ہی پڑی تھی۔ حیفا اس لڑکی کی حالت دیکھ ابھی بھی بے حس بن کر گزر جانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اپنے قدم کمرے کے اندر بڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں مار رہے ہو اسے تم لوگ؟ حیفا نے قریب آتے سسری سا پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر دونوں ملازمائیں پیچھے ہوتی اس کی جانب پلٹی تھیں۔ رانی صاحبہ 2 دن ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے، مگر یہ مہارانی نہ رقص کے لیے راضی ہو رہی ہے اور نہ کسی گاہک کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ ملازمہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی اس ڈری سہمی زخموں سے نڈال بیٹھی لڑکی کی جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھتے بولی۔ اس کی بات پر حیفا نے مٹھیاں بھینچے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ اس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، یہاں لڑکیوں کو ایسے ہی جانور سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں اپنے طریقے سے سمجھاتی ہوں۔ حیفا اس ڈری معصوم سی لڑکی پر ترس کھاتی ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی، جس پر وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھیں۔ اس لڑکی نے امید بھری نظروں سے حیفا کی جانب دیکھا تھا، جو
اس گنیر خمدار پلکوں تلے ڈھکی شہدگائی نگاہیں اپن آئیت لی اپنی جانب اٹھتی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ان کی بات سے انکار کر کے خود پر مزید ظلم کر رہی ہو۔ یہاں سے چھٹکارا پانا آسان کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں، ان کی بات مان لو۔ وہ لڑکی زمین پر اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ حائفہ اس کے قریب رکھی چیز پر بیٹھتی اسے مفید مشورے سے نواز گئی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں اپنی عزت پامال کر دوں؟ اس لڑکی نے سرد تاثرات سے حائفہ کی جانب دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا شاید یہ پری پیکر اس کی مدد کرے گی، مگر یہ تو الٹا اسے اندھیری کھائی میں کودنے کو بول رہی تھی۔ یہاں کیسے پہنچی تم؟ اس کے سوال کے جواب میں حائفہ نے دوہرا سوال کیا تھا۔ حائفہ کی بات پر وہ لڑکی گڑبڑاتی نظریں چرا گئی تھی۔ حائفہ اپنی سوچ کی درستگی پر تلخی سے مسکرا دی تھی۔ عزت تو تم اپنی پہلے ہی پامال کر چکی ہو، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، گھر سے بھاگ کر۔ حائفہ کرسی کے ہینڈل پر پڑی دھول کو انگلی سے صاف کرتی چاہنے کے باوجود اپنے لہجے کو تنزیہ ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس لڑکی نے حیرت سے حائفہ کی جانب دیکھا تھا۔ یہاں آئی اکثر لڑکیوں کی یہی کہانی ہوتی، کسی نامحرم کے پیار میں پڑ کر اس پر اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت داغدار کرنے میں لمحہ نہیں لگاتی، اور ان کا وہی عاشق جو ان کے لیے جان دینے کی قسمیں کھا چکا ہوتا ہے، چند پیسوں کے عوض اپنی محبوباؤں کو یہاں بیچ جاتے ہیں۔ آج کل تو محبت جیسے پاکیزہ رشتے کو دلوں کے ملن سے زیادہ جسموں کا ملن بنا کر رکھ دیا ہے۔ تم لوگوں نے محبت جیسا خالص جذبہ اب دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ اتنی ناشکری ہیں نا تم جیسی لڑکیاں، اپنے ماں باپ کی عزت و محبت بھری چار دیواری کی چھاؤں چھوڑ کر خود کو ایسی پرفریب دنیا میں پٹک دیتی ہو۔ ہم جیسیوں سے پوچھو جن کی ساری عمر اس ذلت بھری چار دیواری کی نکل جاتی اور آخر میں عزت بھرا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حائفہ آنکھوں میں اتر آئی نمی اندر دھکیلتی قیاسیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے میں پنپتا دکھ اور محرومی وہ اجنبی لڑکی محسوس کرتی مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ پچھتاوا نے پہلے ہی اسے اندر سے ختم کر چھوڑا تھا، اوپر سے حائفہ کی باتوں نے اسے مزید پستی میں دھکیل دیا تھا۔ آپ یہاں؟ اس لڑکی نے سوالیہ انداز میں حائفہ کی جانب دیکھتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں ایک طائف زادی ہوں، میرا جنم تو اسی کوٹھے پر ہوا، دنیا کی بدقسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک۔ حائفہ نے اپنا ہی تمسخر اڑایا تھا، جیسے اس جگہ پیدا ہونا اس کا قصور تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حائفہ نے سرسری سا پوچھ لیا تھا۔ بینش۔ وہ لڑکی اب حائفہ کے سامنے ندامت کے مارے چہرہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میں مانتی ہوں میری غلطی معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے، مگر میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی میں۔ لڑکی حائفہ کے پیر پکڑتی اس کے قدموں میں آن گرتی آنے والے وقت کے خوف سے بلک بلک کر رو دی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اٹھو یہاں سے۔ حائفہ اس کی حرکت پر ایک دم بوکھلاتی پیر پیچھے ہٹا گئی تھی۔ حائفہ کا ایک لمحے کو دل چاہا تھا اس لڑکی کو اپنے ساتھ ملازمہ بنا کر ہی لے جائے، مگر پھر نگینہ بائی کا خیال آتے وہ سوچ بدل گئی تھی۔ نگینہ بائی اس کے ساتھ اپنی کسی خاص ملازمہ کو ہی بھیجنے والی تھی جو پوری طرح سے اس کی جاسوسی کر سکے۔ پلیز خدا کے لیے میری مدد کر دیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ حائفہ کچھ دیر خاموش نظروں سے اسے دیکھے گئی تھی، پھر ایک بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتے اسے کاندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ جو میں کہوں گی وہ مانو گی؟ حائفہ خود کو اس لڑکی کی مدد کرنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ حائفہ کے نرم لہجے پر بینش نے فوراً زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ لوگ تمہیں جیسا کہہ رہے ہیں ویسے تیار ہو جاؤ اور جس کے پاس بھیجنا چاہیں خاموشی سے وہاں چلی جاؤ۔ حائفہ کی بات پر اس لڑکی کی آنکھوں میں جلتے امید کے دیے بجھ گئے۔
تمہیں وہاں جا کر صرف ایک کام کرنا ہوگا، پوری ہوشیاری اور کانفیڈنس کے ساتھ۔ اگر ذرا سے بھی چونکی تم اپنے کام سے تو بہت بری پھنسو گی۔ حائفہ کی اب کی کہی بات پر بینش سانس روکے ممتن کو گوشہ ہوئی۔ جب حائفہ نے اپنی ٹراؤزر میں بنی ایک خفیہ پاکٹ سے ایک چھوٹی سی ہتھیلی نکالی تھی جو سوتے میں بھی وہ اپنے پاس رکھتی تھی، اس تھیلی میں سے چند گولیاں نکال کر اس نے بینش کے ہاتھ میں رکھی تھیں۔ یہ وہی گولیاں تھیں جو آج تک اس کی نجات کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ بینش شاید وہ واحد لڑکی تھی جس کے سامنے حائفہ اپنا راز کھول رہی تھی۔ بینش نے اپنی ہتھیلی پر رکھی گولیوں کو دیکھتے سوالیہ نگاہیں حائفہ کی جانب اٹھائی تھیں